السلام علیکم۔ کیا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ کیا یہ میلاد منانا بدعت نہیں ہے؟ اس نے تو یہ کہہ دیا یہ بدعت نہیں ہے، تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ محترمہ بدعت کہتے کس کو ہے؟ ذرا یہ بتا دے تو آسانی سے۔ یہ جملے ہم نے بڑے سنے ہیں، جو چیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، وہ بدعت ہے۔ تو میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اس شکل میں قرآن بھی نہیں تھا، تو کیا جواب دیا جائے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بخاری تھی جس پر تم زیادہ پھٹکتے ہو، کیا جواب ہے تمہارے؟ بتائے ذرا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد اور اس طرح کے انداز تراویح تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئی، تو کیا جواب ہے؟ تو وہاں پر چپ، کیونکہ کنویں کے مینڈک ہے، بس وہ اسی میں ہوتے ہیں جتنا ان کو فیڈ کر دیا جاتا ہے، وہ اتنا ہی فائر کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ میں کلو ہوں، اگلا سوا کلو ہے، جو حقیقت بات ہے یہ نہیں پتا۔ تو میں نے کہا اگر یہی معنی مراد کا بدعت لیا جائے کہ ہر وہ نئی چیز جو نبی پاک کے زمانے میں نہیں ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، اس کا حکم بیان کرو۔ جو چیز نبی پاک کے زمانے میں نہ ہو اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ میں نے کہا لاؤ بندوق، پہلے تمہیں ختم کر دے، تم بھی نہیں تھے، تیرے ابے کو بھی ختم کر دے، وہ بھی نہیں تھے، تیری نسل کو بھی ختم کر دے، وہ بھی نہیں تھے۔ تو اور وہ کہتے ہیں مولانا یہ کدھر چل پڑے؟ میں نے کہا یار آپ نے حکم بھی میں نے آپ سے پوچھا ہے، خدا کا خوف کرو۔ اصل بات یہ ہے بدعت ہر نئے کام کو نہیں کہتے۔ اب اس کی ویسے علماء نے 5 قسمیں بیان کی ہے، ادھر میں جا نہیں رہا ہوں، صرف ایک بات سمجھاتا ہوں، اللہ کر کے سمجھ آ جائے۔ بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے سنت مٹ جائے۔ میں نے ابھی جملے بولا ہے، بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے سنت مٹ جائے، اسلام کا حسن ختم ہو جائے، دین کا نقصان ہو جائے، اور ہر وہ کام جس سے اسلام کا حسن بڑھ جائے، سنت کی تقریر ہو جائے اور پیار اور محبت بڑھے، وہ کہاں بدعت ہے یار؟ اب سوچنے والی بات ہے۔ اب قرآن مجید پر زبر زیر لگی ہوئی ہے، تو اس کو اگر دیکھا جائے ایک بدعت تو ہے، نیا کام تو ہے۔ بتائے اس سے قرآن مٹا ہے، ہر بندے کے لیے آسانی ہوئی ہے۔ بتائے کیا کہ ایک لفظ اگر سمجھ آ جائے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ ویسے میں ان کی اطلاع کے لیے بتا دوں، ایک بدعت واجبہ بھی ہے جس سے کرنا ضروری ہے، بدعت کرنا واجب ہے۔ تو اب کہیں گے مولانا صاحب یہ کون سی ہے؟ بدعت ہی واجب ہو گئی۔ میں نے کہا اس کی مثال علماء نے دی ہے، جس سے درس نظامی کے مضامین جو علم صرف، علم نوح اور اس کے متعلقات یہ جتنے ہیں وہ بدعت لیکن ہے واجب، کیونکہ اگر یہ طے نہ کیے جاتے تو آج کوئی علم نہ بنتا، اس سے لغت کا علم ہی نہ ہوتا۔ تو یہ بدعت واجبہ ہے۔ تو بدعت کی 5 قسمیں ہیں، ایک بدعت واجب ہے، ایک بدعت مباح ہے، ایک بدعت جائز ہے، ایک بدعت مکروہ ہے، ایک بدعت مستحب ہے، ایک بدعت حرام ہے۔ یہ ساری قسمیں ہیں، لیکن آسان کر کے جس سے سنت مٹ جائے وہ بدعت ہے، صحیح ہے، اس سے بچنا ہے، وہ جلال ہے، وہ گمراہی ہے، وہ جہنم کا رستہ ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔